بسم الله والحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله یہ قرآن کی جسے کہتے ہیں تکمیل کے سفر کا ہمارا چوتھا دن اور ذرا چوتھے پارے کا ہم نے کل پاؤ حصہ پڑھ لیا تھا انشاءاللہ باقی آج کا سورہ آل عمران کے 14 رکوع سے شروع کریں گے اور 20ویں رکوع تک انشاءاللہ 20 اس کے جو آخری رکوع تک انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور پھر سورہ النساء کے پہلے 11 رکوع انشاءاللہ ان کی تلاوت ہمیں سننے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. تو آن نہیں ہے آن تو ہے لائٹ آن نہیں ہے اس سے نیچے سے آن نہیں ہے نیچے سے آن ایک منٹ یہ اب آن ہو گیا اب ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. تو آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. اس کی 14 رکوع سے اس کی تلاوت شروع ہوگی اور سورہ النساء کی پہلے 11 رکوع انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سمجھ لیں گے. اچھا جو سورہ آل عمران کا جو آج ہم حصہ ابھی تلاوت ہوگا اس کا بیشتر حصہ جنگ احد کے بیان پر. جنگ احد کا جو ہوا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف کیے گئے جو اس میں ذکر بھی انشاءاللہ اس آیات کا آیا ہے اور جو معاملہ ان کے ساتھ اللہ کا ہوا. پھر کیونکہ منافقین کو موقع مل گیا تھا اور یہود کو موقع مل گیا تھا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے سب سے پہلے تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، شروع یہیں سے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ٹھیک ہے، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو. دوبارہ سے ربا سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس طرف جانے کے خدشات جو تھے بہت سارے کہیں نہ کہیں تھے، کیونکہ عام تھا، یہود کے اندر عام تھا ربا اور اس کی بہت سے ہیلے نکالتے تھے. اور پھر مومنوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے جو یہاں کی آیت نمبر 135 جو رکوع نمبر اس کا 14 ہے اس کی آیت نمبر 135 سے لے کے اللہ تعالیٰ نے جو آخر تک میں کہا میری جو اس پر بحث ہوئی ہے تقریباً اس پارے کے نصف پر آیت نمبر 171 تک آپ صحیح پر پہلے یہی بحث کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھئی مسلمانوں کے یہاں معاملات بھی بتائے. اس میں جیسے آیت ہے ایک آپ لوگ عمومی پڑھتے ہوں گے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بھلا اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اب آپ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کچھ نقصان نہیں کرے گا اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا. اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رکھی تھی اور بہت سے مسلمانوں نے پیچھے کا راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن بیچ میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور کی پہاڑی پر ہے تو صحابہ اس کی طرف متوجہ ہے. تو یہ عہد کے بعد ہوئی کہ بھئی کیا آپ لوگوں کا ایمان یہاں تک نہیں ہے، یعنی دین اسلام جو ہے پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے اور آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پوری دنیا کی ذمہ داری ذمہ دی اس امت کو. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ باقی امتوں کے ساتھ مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے فیصلہ فرما دیا. تو اس سے آگے جتنی بھی آتے ہیں اس میں
ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بھائی مسلمانوں کو حوصلہ دلایا کہ بھائی آپ اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں، انشاءاللہ میری مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ پھر بتایا کہ پھر کیونکہ یہودی اور منافقین کہتے تھے کاش آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ پلٹ جاتے تو آپ لوگوں کے لیے خیر ہوتی۔ تو رکو نمبر 17 میں اور اس کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کفر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں، جہاد کو نکلیں، تو ان کی نسبت بار بار کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ ان باتوں سے یہ مقصود ہے کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کرے، اور زندگی اور موت اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو عمل کیا گیا کہ بھئی یہ آپ موت جو ہے جنگ کے میدان کی وجہ سے نہیں، یہ جو ہے آپ کے سفر کی وجہ سے نکلنے سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جس کو شہادت سے نواز دے، جس کو اس انعام سے نواز دے اسی کو ملتا ہے۔ یہاں اس کو انعام کے طور پر ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ نرم مزاج کا ذکر فرمایا اسی رکوع میں آیت نمبر 1 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ، اللہ کی مہربانی سے تمہاری ابتدا مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ان کو معاف کر دو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جن لوگوں نے ہڑبڑاہٹ کے پیچھے ہٹے تھے تو ان کے لیے یہاں پہ اس آیت کے تناظر میں اللہ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان قرآن میں کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کی، تو آیت نمبر وہ تفصیل ہے کافی، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی آیت نمبر 161 اسی رکوع میں 17 نمبر میں 61 سے لے کے آپ 164 کا ضرور ترجمہ پڑھیے گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں صداقت کی، امان کی شان جو اللہ نے خود، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا ہے کہ یہ جو مصیبت آپ لوگوں پہ آئی ہے اللہ نے، جسے کہتے ہیں اسی رکوع میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں پہ یہ مصیبت آئی کیوں۔ پھر بتایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بھلا یہ کیا بات ہے جب بہت کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ ان پر پڑ چکی ہے، مطلب پہلے ہی بدر میں تم ان کو مار دے چکے ہو، سب ہوا ہے، لیکن اب تم پر آفت آ پڑی ہے تو تم ہائے کر رہے ہو۔ تو بتا دیں ان کو کیا ہے، قل ہوا من عند انفسکم، کہ تم لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، کیا نہیں کرنا، اس پہاڑی سے نیچے نہیں ہوتا تھا، لیکن تم آپس میں لڑ پڑے اور اتر آئے تو یہ نقصان اٹھایا۔ تو پھر اسی طرح 17 نمبر رکوع میں پھر منافقوں کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 کو اللہ شروع کرتے ہیں مسلمانوں کو استقامت پر وہ انعامات، جن مسلمانوں نے استقامت دکھائی کہ پھر وہ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کس طرح کا ضرر نہ پہنچا، وہ اللہ کی خوشنودی کی تابع رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا فضل رکھا جنہوں نے استقامت دکھائی، اور ان پر ہمیشہ فضل رہے گا جو استقامت دکھائے۔ تو یہ موضوع جو ہے یہاں آیت نمبر 179 پر یہ شروع ہوتا ہے، 174 سے 179 تک اسی رکوع نمبر 18 میں۔ تو اس کے اندر جو ہے اسی رکوع میں ایک بیان بخل کا ہے کہ بھئی بہت سے نا لوگ تھے، خوش یہ بھی تھے کہ اچھا شکر ہے یہ سلائیڈ میں بات اچھا
18 نمبر رکوع آ رہا ہے؟ نہیں 17 یہ میرے خیال سے یہ وہاں سے کر دو چینج اس کو. اچھا تو اس سے جو ہے اس کا فیس بھی دکھا دیں ساتھ دیکھ کریں کہ میرے پاس ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں. اچھا تو 13 نمبر سوری 18 نمبر رکوع میں جو بات پہلے کی ایمان پر استقامت اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آخری آیت ہے وہ بخل کے حوالے سے کہ بھئی بخیل نہ ہو اپنے مالوں کے معاملے میں. اللہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم. جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا بخل کرتے ہیں اور وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے برا ہے. فَيُطَوِّقُونَ مَا بُخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن یہ بخل والا مال جو کیا ہوگا ان کے گلوں میں توق کی طور پر ڈالا جائے. یعنی جو اللہ کے فضل سے ملا ہے اسی جسے کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے آپ پر احسن کما احسن اللہ الیک کہ جیسے اللہ آپ پر احسان کرتے اس طرح دوسروں پر بھی احسان کریں. پھر 18 نمبر رکوع یہاں پہ اختتام. 19 نمبر رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہود نے جب زکوٰۃ آئی تو انہوں نے مذاق اڑایا. وہ کیا تھا مذاق؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور پیغمبروں کو جو ناحق قتل کرتے تھے اس کو بھی قلم بند کر رکھا ہے اور قیامت کے روز کہیں گے کہ آج سے عذاب اور قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو. مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا یہ زکوٰۃ جو ہے کیونکہ حق المال جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کو نکالنا ہے. انہوں نے کہا تصدیقاً انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری. اور پھر اسی طرح ان کی جتنی برائیاں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ رکوع میں ذکر فرما رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں جس آیت کو عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت 185 آیت ہے اسی رکوع کی 18 نمبر میں. تو ہم سب نے اس طرف جانا ہے. تو پھر 20 نمبر جو اس کا رکوع ہے آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف کہ بھائی جو یہ دنیا میں نے آپ کو دی ہے اس میں اتنے سارے جو ہے میں نے انعامات ہیں جو اتنے میں نے کرشمے چھپائے ہوئے ہیں ان کی طرف غور و فکر کریں. کیا کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش رات اور دنوں کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں کی تلاش ہم سب کو کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا سکھائی گئی آیت نمبر 194 میں. ٹھیک ہے. اور اہل کتاب میں خیر والوں کا بھی اللہ نے کیونکہ سورہ بقرہ میں یہود کا یہاں پہ نصارہ کا پھر منافقین کا اب آپ دیکھیں بتدریج ذکر ہوا ہے تو باقاعدہ کیونکہ اللہ نے دوبارہ سے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 198 ہے نمبر 20 کی لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ صرف نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا. اور پھر ختم سورت کو کیسے کر رہے اللہ تعالیٰ انعامات کے ذکر کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بھائی کفار کے مقابلے میں سب سے پہلے کیا رکھو اپنے اندر ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے. صبر کی سب سے ہے نا کہ بھائی پھر وہ استقامت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور مورچوں پر جمے رہو. ٹھیک ہے.
یہ مومن کو تلقین کی گئی ہے، اور یہ کس لیے کہ بھائی احد کا میدان جو ہے وہ کافی ان کے لیے تھا مشکلات سے بھرا رہا۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ احزاب میں پہنچے دیکھیں پھر اللہ نے کیسے نصرت فرمائی جب مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر سورہ النساء جو ہے آگے کرنے، اچھا سورۃ النساء اس کی وجہ تسمیہ جو ہے النساء، قرآن میں کوئی سورہ رجال نہیں آئی ہے، نساء ہے۔ اچھا اس کا یہ معاملہ ہوا جب احد کے میدان میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور پیچھے ان کی بیوائیں تھیں، یتیم تھے، تو جو پہلا شروع ہی یہاں سے کیا گیا ہے ان کے حق کے بارے میں، اور ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ، بھئی آپ اگر نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا ہے۔ عمومی طور پہ ہم جو جذباتی ہوتی ہے آیت پڑھتے ہیں نا، بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم۔ ہمیشہ جسے کہتے ہیں میرے لیے یہاں بڑی کشمکش ہوتی، میری بیگم نا ایک دن یہ پڑھ رہی تو مجھے آگے کہتی آپ اس آیات کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تو کیونکہ گھر میں رہنا ہے اور سارا کنٹرول انہیں کا ہے، تو میں نے اس آیات پہ ویسے اپنے طور پہ میں نے کہا میں اس حکم کو اللہ کے برحق سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالا کر، کہ اللہ تعالیٰ اگر مثنا سے ہی شروع کر رہے ہیں، یعنی واحد کی بات نہیں، آگے کہا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پہلے کہا کہ کم از کم دو تو کرو نا، ٹھیک ہے۔ اور کیوں؟ اس ٹائم ایسے حالات تھے کہ بہت سی بیوائیں موجود تھیں اور ان کو سہارے کی ضرورت تھی، وہ ہماری طرح کا معاشرہ تھا، بچے تھے ان کے باپ مال چھوڑ کے گئے تھے، ان کے لیے کوئی گارڈین چاہیے۔ مفسرین نے بیشتر یہ لکھا کہ یہ حکم اس ٹائم آئے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، تو کریں، لیکن کیا ہے عدل کا جو ہے دامن، اور عدل جو ہے اس پر پھر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے کہ عدل کتنا ہے عدل، لیکن اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر سمجھو تو ایک ہی ہے، میں نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بھئی اگر آپ کو ڈر لگے، ٹھیک ہے، اندیشہ ہو کہ آپ یکساں سلوک نہ کر سکیں گے تو پھر ایک پہ ہی اعتقاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے جو ہے اس کی آیت نمبر 4 آگے پھر تو یہ نکاح کا اور اتامہ کا بیان جو ہے پہلے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کے قریباً جو ہے اس کے ساتھ تک اللہ تعالیٰ نے تفصیلی بیان فرمایا کہ بھئی کس طرح سے، آیت نمبر 6 میں اس کا بیان ہے کہ بھئی یتیموں کے ساتھ آپ کا جو ہے ان کے مال کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو صرف جو آیت طویل ہے، صرف اس میں جو ہے نا 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بھئی ان کے مالوں کو بھئی سنبھالو، ٹھیک ہے، اور ان کے حوالے مت کرو، فلاطو تو صبح آیت نمبر 5 فلاطو تو صبح جبھی یہ جو ہے بچے ہیں اصل کے ان کے ابھی مال حوالے مت کرو بلکہ ان کے نگہبان بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آپ مطلب نزدیک ان کے کاروبار مطلب اس کام سے کوئی کاروبار بھی اچھا کر سکتے ہیں، لیکن کس حد سے ابھی آپ نے بتا دیا کہ وہ بالغ ہو جائے تو ان کو کام کاج میں مصروف رکھو اور ان کو پھر جو ان کا ہے ان کے حوالے کرو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا مال ایسے نہ کھاؤ کہ خوف سے کہ مطلب ان کا مال ایسے پہلے خرچ کر دو کہ کہیں یہ بڑے ہو گئے تو ہم سے اپنا مار لیں، یہ حصہ بیان کیا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اس ڈر سے جو ہے نا ان کا مال سارا ہڑپ نہ کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اگر آپ غنی ہیں تو اس مال کو مت چھوڑو، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ پھر کیونکہ آپ نے ان کے اخراجات کرنے ہیں یہ یتامہ کے، تو آپ پھر جو ہے خرچہ لے سکتے جو ان کے لیے کرتے ہیں اس کے عوض کر سکتے ہیں، لیکن فقہا کے نزدیک اس میں ہے کہ وہ خرچ ان کو لکھا ہوا آپ دیں گے ان کے بارے میں، اس کی ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یتامہ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں مزاج ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر اس میں جو ہے آگے آیت نمبر 7 سے لے کے قریباً آیت نمبر 14 تک، مطلب ویسے 12 تک اللہ تعالیٰ نے پورے میراث کا جو ہے تقسیم کا بیان فرمایا ہے،
اور پھر تاکید فرمائی ہے اس حوالے سے آیت نمبر 13 اور 14 میں، تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر کی گئی ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین، کہ بھائی یہ اللہ کی حد ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ کی بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی، تو اس کی طرف کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ پھر اس میں جو ہے یہ رکوع نمبر 3 میں جو پہلا حکم فاحشہ، ایک تو ہمیں پتہ ہے آگے جو عورت ہے جس سے گناہ ہو جائے کیا ہے، سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے جا کے کہ وہاں معاملہ ہے بڑوں کی، لیکن جو پہلا حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ان کو جو ہے آیت نمبر 15 میں جو بیان کیا ہے کہ بھئی ان کو نا بند کر دو، یعنی مقید کر دو اس کو، ٹھیک ہے، تو پہلا حکم مقید ہونے کا آیا تھا، یہ آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کے کچھ بیان اور قریباً آیت نمبر 22 تک، اس میں مجموعی طور پہ جو بیان ہے اس چیز پر ہے کہ کفار کے ہاں جو مشرکین تھے مکہ، ان کے ہاں دو عجیب رواج پائے جاتے عورتوں کے حوالے سے۔ ایک، اگر وہ بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر مر جائے، تو اس کو نا اپنے حکم کا پابند کر دیتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا آیت نمبر 19 میں اللہ اعلان کرے، لا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ بھائی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کے وارث بن جائیں۔ اچھا ہمارے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، کئی علاقوں میں آپ جائیں، بیچاری بچی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو نہ شاید کس ڈر سے کہ کہیں یہ جو مال ہے جو اس کے حق میں بھائی کوئی وسیع، تو یہ بھائی باہر نہ چلا، یہ بچے جو ہیں بھائی کیونکہ باپ نے ان کے بھائی نام پہ مال ہو رہا ہے تو یہ کہیں باہر نہ چلے جائے، یہ کفار مکہ کی کہتے ہیں عادت تھی۔ اور دوسرا کیا تھا، ان کی بدترین عادت تھی کہ عورت کا جو مہر تھا نا، صرف اس کو ہڑپ کر جانے کے لیے اس کو تنگ کر دیتے کہ وہ بھاگ جائے مہر کو چھوڑ، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر یہاں پہ اس کے بعد جسے کہتے ہیں نکاح کے حوالے سے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں کے لیے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کے ہاں ناخوشی کی بات ہے، اور یہ برا دستور ہے۔ پھر یہاں پہ حرمت والے رشتے بتائے گئے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، آیت نمبر 22 اور 23 میں۔ پھر اب رکوع نمبر 4 جو شروع ہو رہا ہے اس میں اب جو ہے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، محصنات، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا پہلا جو بیان ہے یہاں سے آیت نمبر 24 سے لے کے اگلی سلائڈ کر، اچھا، محرم رشتوں اور کنیزوں کا بیان، مطلب پھر اب جو پہلے محرم رشتوں کا بیان ہم نے پڑھا اور اب جو ہے کنیزوں کا بیان، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے اتنی تفصیل سے کنیزوں کا معاملہ ہے نہیں، تو بہت تفصیل میں ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نظر کرم میں آنا، اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ بھائی اللہ کی نظر کرم کی طرف جو ہے نا وہی توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 27 ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور دور جا پڑو اللہ سے۔ اس کی آسان سی تشریح، اللہ تو خود کہتا ہے دو اشک بہا لو من جاؤں گا میں، مجھ کو منع کیوں نہیں کہتے، بس یہ اس کی تشریح۔ اور اس کے بعد موالہ کا بیان ہے۔ موالہ ایک معاملہ ہوتا تھا، جیسے مطلب کوئی نو مسلم آتا تھا تو کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے کہتے بھائی یہ میرا بھائی ہے، تو کہتے بھائی اب اس کے بھائی ہونے کا حق ادا کرنا۔ حق کیا ہے کہ اگر اس پر قرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، اس کی جو نان مسئلہ اس کی مدد کرنی ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کہ موالہ میں اگر وہ بندہ اس کا کوئی مسلم رشتہ دار نہ ہو اور وہ غربت کی حالت میں ہو، تو جو وارث اگر اس کا جو مطلب موالہ جس نے اس کے ساتھ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تو وہ اس کی پراپرٹی میں بھی حصے دار، اس کو اس کی پراپرٹی میں سے بھی ایک چانک ملے گا۔ اگر یہ غریب ہے تو یہ موالہ کا چھوٹا سا بیان۔ پھر عمومی طور پہ جو یہ ہم
جسے کہتے ہیں نا کہ رکوع نمبر 6 میں ایک آیت ہم کرتے ہیں رجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. ان دو آیتوں کو سمجھنے آپ کو مرد کے قوام ہونے کا مطلب سمجھ آ جائے گا. یہ پہلی آیت ہے. اور قوام اللہ نے کیوں بنایا؟ رجال قوامون علی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ٹھیک ہے، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم اس لیے ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں خبرداری کرتی ہیں، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اور جن عورتوں کو نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگے تو ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی بات نہ آئے تو ہلکا سا ان کو مارو، اور فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ جل قدر ہے. اچھا، یہاں جو مارنے کا حکم ہے اس کو سمجھ لیجیے. بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا مولانا شرانی صاحب کا جب اسلام کے آئیڈیالوجی کاؤنسل کے تھے. مارنے کا حکم اس قدر ہے کہ جو کپڑا ہے، جو امام محمد حسن الشیبانی امام شافعی نے رسالہ میں کہ مارنے کا حکم اس قدر ہے کہ اس کے جسم پر کوئی نشان بھی نہ بنے، اور اس کو اس قدر ہو کہ صرف اس کو ہلکا سا احساس ہو. تو یعنی صرف تشریح لکھیں گے کہ مثال سے ہلکا سا ہاتھ کی ہتھیلی پہ یہاں پر مارنا، ہاتھ کی ہتھیلی پر بس. لیکن یہ کیا ہے سب سے، اور قوام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مرد کو اللہ نے صبر بڑھا دیا. لیکن آپ پھر بتا دیا کہ جب آپ قوام نہیں بن سکے تو کیا کریں؟ آیت نمبر 35 بنتے تم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہا، پھر باہر والوں کو بلائیں. اگر آپ لگے کہ آپ دونوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ میں تیری اماں کو بلانا، صبر کر صبر کر. میں جاتا ہوں بھائی، میں اپنی امی کو کہتا ہوں کیا میرے لیے ہیں. تو اس چیز سے اجتناب ہے، اپنے درمیان مسئلوں کو رکھیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اس پر عمل کریں. تو اس کے بعد بخل سے بچنے کی اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اسی رکوع میں رکوع نمبر 6 میں بتایا گیا کہ بھائی قیامت کے دن یہ جو، کیونکہ وہ شرارتوں سے تو باز نہیں آ رہے تھے، اللہ نے بتایا کہ کیا ان کا برا حال ہوگا کہ جب ان کے لیے ان کی امت کے انبیاء کو میں گواہ بنا دوں گا. کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے بلائیں گے، اور تم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ کیا حال ہوگا. پھر رکوع نمبر 6 آتا ہے، اور تو رکوع نمبر 7 میں پہلی آیت ہے، یہ خمر کا دوسرا حکم تھا. آگے پیچھے یہ دوسرا حکم تھا خمر کے. پہلا ہم نے پڑھا تھا کس سے بارے میں؟ سورہ بقرہ میں، کہ بھائی وہ کیا تھا کہ بھائی ان کو جسے کہتے ہیں نا، پہلا حکم دیا گیا کہ بھائی یہ گناہ ہے لیکن کیا ہے نفع اس سے جو ہے وہ پہنچتا ہے، نفع اس کا کام ہے. پھر کیا کیا گیا کہ یہ کہ بھائی تب تک نہ جاؤ. اس کے پیچھے واقعہ کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح سے ایک محفل میں انہوں نے محفل میں اس کو استعمال کر لیا. تو ایک سورہ کافرون کی تلاوت میں غلطی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ بھئی تب تک اسی کہیں نہ جاؤ. پھر اسی میں جنابت اور غسل اور تیمم کا بیان اسی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں ملتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے جو ہے رکوع نمبر 8 میں اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ بھئی جن لوگوں پر میں نے اہل کتاب پر کتاب نازل کی اب یہ جاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں ان کافروں کو ہی اچھا کہنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ان اللہ یأمر، نہیں، یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ تاثر دیا کہ بھئی یہ جو ہے آپ لوگ
ان سے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم ان نطمس وجوہا فنرد علی ادبارہم او نعلم کما عنا اصحاب السبت. خبر اس کی کہ ہم لوگوں کو مومن بگاڑ دیں، ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل فرمائی کتاب پر، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا امانتیں لوٹاؤ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو اس کے اہل ہیں ان کی امانتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو واپس کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر اور اس کا جو بیان ہے اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ بھئی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کا حال ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اور جہاد کی بھرپور تیاری کا اس میں حکم دیا گیا. اور یہ آخری جسے کہتے ہیں نا آگے چلیں جہاد کے انعام اور احکام کے ساتھ. اور اس میں جو ہے ایک موضوع میں یہاں پہ میرے سے جو ہے لکھنا، لیکن مجھے یہ نشان لگا نظر آ رہا ہے، تو قرآن کی طرف غور کرنے کا. جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یار اتنی زیادہ انہوں نے وہی اشکالات پھیلائے ہوئے، تو آیت نمبر جیسے کہتے ہیں رکوع نمبر 10 میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ان کو قرآن سمجھ نہیں ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات بہت زیادہ ہوتے. اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ بھئی وہ جو پیچھے انجیل آئی، تورات آئی، اس میں تو بہت سے تضاد، لیکن آپ ان تضادات کو دیکھیں. اگر تدبر کیا جائے، اگر ان کتابوں پر جن لوگوں نے تقابل کیا ہے، تو کیا ہوا کہ جنہوں نے تضاد پیدا کیا وہ اس تضاد میں پھنسے. اس کتاب کی حقانیت کہیں نہ کہیں سامنے آئی کہ بھئی اس کتاب میں جو تحریف کی گئی ہے سامنے آئی ہے. اس میں ایک کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے بائبل سے قرآن ہے مولانا رحمۃ اللہ کی، اس کو ضرور پڑھیں زندگی میں ایک دفعہ، کہ پتہ چلے کہ بھئی اصل میں وہ کتاب تبدیل کرنے کا اس دین کو نقصان نہیں ہوا، نقصان کن کو ہوا؟ جنہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کو جو ہے ہمارے لیے آج یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جہاں ہم اختتام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے معاملات دیکھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں مطلب کفار ہیں، مشرکین ہیں، اتنا کچھ انہوں نے اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے. تو اعلان کیا کہ بھئی سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں، کیونکہ سلام کا جواب اس طرح سے کیا جائے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. یہاں جو شفاعت سے مراد ہے وہ سلام دیا گیا کہ بھئی اگر جو شخص نیک بات کی سفارش کرے، یعنی آپ کو اچھے سے سلام کرے، تو اس کو اچھے سے اس کا سلام کا جواب دیں، اور بری طریقے سے آپ کو سلام دیں تو اس کے عذاب کا حصہ اس سے ملے گا. آپ اس کو بتدریج اسی طرح سے جواب دے دیں. پھر اسی اگلی آیت میں اس کی تشریح ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. تو اختتام آج ہمارا ہوگا انشاءاللہ اس آیت پہ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کہ جو کچھ آپ کر لیں، جو کچھ آپ کے بس سے ہوتا ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں. وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کر سکتا. ہمارے ساتھ سچی بات یہ ہوگی کہ کفار کچھ بھی کر لیں، ہمیں کیا ہے آج کے سبب میں کفار اپنی چالوں سے باز نہیں آئیں گے. جن لوگوں کا بغض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا، یہود سے پیچھے ہوئے، اور اسی بغض میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی ہم تمہیں ان سے بہتر جانتے ہیں. مطلب کفار مکہ کو جا کے کہا، کیونکہ اب ان کو ہم سورہ احزاب میں پڑھے کس طرح انہوں نے اکسایا جا کے ان کو، انہوں نے کہا تم کو ان سے بہت بہتر ہو. مطلب خود اللہ پر ایمان رکھنے والے جا کے لوگ یہ کہہ رہے، تو انہوں نے کہا وہ جو بھی کر دیں میں نے آخرت میں سب کو جمع کر دیا. اور معاملہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا ہے. پیچھے ہم نے جتنے اعمال پڑھ دیکھے، یتیم کے مال کھانے سے بچنا،
میراث کے اس سے، اور یہ وراثت کا سے پہلے کہ بھائی وراثت وصیت کرتے ہوئے جائیں، لوگوں میں آپ یہ اس بات کو عام کریں کہ بھائی اس کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو اسپتال کے اسٹریچر پہ آپ لیٹیں گے تو آپ وصیت کریں گے، آپ وصیت کر دیں اگر آپ کے پاس مال، اور یہی بہتر ہے۔ یہ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے دن ہمارا تھا تو ہم اس میں پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حکمت کو ہم سب پر آشنا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔